بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ویڈیو کے بعد شاید ہمیں اپنی ایک بہت بڑی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ غلطی جس کی وجہ سے ہماری بہت سی دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں، پھر بھی ہماری بہت سی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو شاید ہماری دعا مانگنے کی انداز ہی بدل دے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسا عملی نسخہ بھی جانیں گے جسے اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ ہماری دعائیں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے کسی نہ کسی پریشانی نے نہ گھیر رکھا ہو۔ کوئی رزق کی فکر میں ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے اور کوئی دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ ایسے میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن جب ہماری خواہش کے مطابق نتائج فوراً سامنے نہیں آتے تو ہمارے دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن میرے عزیزو، یہ سوچ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود قبولیت کا وعدہ فرما رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس وعدے کے آثار فوراً کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کا جواب ہمیں اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اکثر ہم اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت کے وقت یاد کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرماتا ہے تو ہم اسی شدت سے اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسری بات، ہم دعا میں جلد بازی کرتے ہیں، چند دن یا چند ہفتے دعا کی پھر مایوس ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے۔ تیسری بات، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر دعا اسی وقت اور اسی انداز میں پوری کر دے جس طرح ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی تاخیر میں ہماری خود اپنی بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی اسی دعا کے بدلے آخرت میں ایسا اجر عطا فرماتا ہے کہ اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جائے تو شاید ہم دنیا میں کسی دعا کے فوراً قبول ہونے کی خواہش ہی نہ کریں۔ چوتھی بات، ہم اپنی زندگی میں بعض گناہوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ حرام کمائی، جھوٹ، غیبت، والدین کی نافرمانی، لوگوں کے حقوق تلف کرنا، یہ سب اعمال ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اور پانچویں اور سب سے اہم بات، ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں یقین کمزور ہوتا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری اس مشکل کو آسان فرما، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی موجود ہوتا ہے کہ شاید ہماری دعا قبول نہ ہو۔ حالانکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو آئیے آج جمعہ مبارک کے اس دن میں سب اپنے رب سے ایک نیا عہد کریں، ہم سچی توبہ کریں، ہم حلال رزق کمانے کی کوشش کریں گے، ہم والدین اور بندوں کے حقوق ادا کریں گے، ہم درود پاک کی کثرت کریں گے، اور ہر فرض نماز کے بعد چند لمحے اخلاص، عاجزی اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ جس دعا کے قبول ہونے میں ہمیں تاخیر محسوس ہو رہی ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دعا سے کہیں بہتر فیصلہ فرما رہا ہو۔ اس لیے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اپنے رب کا دروازہ کبھی نہ چھوڑیں،
کیونکہ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بلائی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔